بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 26 کریں گے۔ آج ہم لوگوں نے ہسٹوریکو ایولیوشنری سائیکالوجی کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، مزید دو سائنٹسٹ کو۔ کچھ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے، آج ہم لوگ دو جو ہے نا اور مزید ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ ایک سب سے پہلے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں الیگزی لرنٹائف۔ انہوں نے ویگوٹسکی کے ساتھ بڑا کام کیا تھا، ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا تاکہ بیہیویئرزم کے رسپانس میں ایک نیا سائیکالوجی کا اسکول ڈیولپ کیا جا سکے، اور جو اسٹیمولس رسپانس میکانزم کا جو ان کا جو سارا فوکس تھا بیہیویئرزم کا، ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں، ان کے بارے میں کوئی نیا سائیکالوجی کا اسکول لے کے آیا جا سکے۔ لرنٹائف سب سے پہلے سمجھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں فیکلٹی آف سائیکالوجی اسٹیبلش کیا تھا۔ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ لرنٹائف نے بھی یہی ہے کہ انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ انسانوں کے اندر کانشیسنیس ڈیولپ کیسے ہوئی ہے، اسی لیے ان کو بھی ہسٹوریکو ایولیوشنری سائیکالوجسٹ کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکو ایولیوشنری سائیکالوجی یہی دیکھتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کانشیسنیس ڈیولپ کیسے ہوئی ہے، اور انسان کے اندر جتنی بھی ہسٹوریکل سٹیجز گزری ہیں ڈیولپمنٹ کی، اس سے وہ کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانشیسنیس کی، اور کس طرح سے کانشیسنیس ڈیولپ ہو کے انسان کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ ان سارے کوسچنس کا ایک آنسر ڈھونڈنے کے لیے لرنٹائف نے ایک آئیڈیا دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس تب بنتی ہے کہ جب آپ کسی سمبولک سٹیمولائی کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں۔ آپ جب کوئی سمبولک سٹیمولائی کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو شعور وہاں پہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا، وہ انوائرمنٹ سے سٹیمولائی لیتی ہے اور پھر ریئیکٹ کرتی ہے۔ لرنٹائف کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو سٹیمولائی ہماری باڈی کو ملتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں آرڈینری سٹیمولائی، فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کسی گرم چیز کو آپ لوگوں نے ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے، آپ لوگ فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تو وہ جو ایک گرم چیز ہے وہ ایک آرڈینری، ایک عام سا ایک سٹیمولائی ہے۔ یا آپ لوگوں نے کسی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ ایک آرڈینری سٹیمولائی ہے۔ انسان ہمیشہ ان سٹیمولائی کا تو رسپانس دیتا ہے۔ لرنٹائف نے کلاسیفائی کیا تھا کہ ایک دوسری بھی قسم کا سٹیمولائی پایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ سمبولک سٹیمولائی کہتے ہیں۔ سمبولک سٹیمولائی وہ کہتے ہیں کہ اس کا ریلیشن آرڈینری سٹیمولائی کے ساتھ ہوتا تو ہے، لیکن تھوڑا سا اسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر بیل بجتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیل نے ایک سمبل کی طرح کام کیا۔ جو گھنٹی تھی نا، اس سے آپ لوگوں کو ایک سمبولک سٹیمولس ملا۔ وہ گھنٹی نے جو ہے نا وہ سمبلائز کیا ڈینجر کو، خطرے کو۔ ایک اور ایگزامپل ہے سمبولک سٹیمولس کی، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے بارے میں سنتا ہی ہے نا، تو سننے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کھانے کو جو سننا ہے نا، یہ ایک سمبولک سٹیمولس ہے۔ سٹیمولس اس کو ملا تو نہیں نا، اس کو کھانے کی خوشبو آئی، نہ اس نے کھانے کو دیکھا، لیکن جسٹ سننا، جسٹ ایک سمبولک سا سٹیمولس ملا۔ تو یہ دو طرح کے سٹیمولس انہوں نے بیان کیے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاولوف نے جو لرننگ بائی کنڈیشننگ کا کنسیپٹ دیا ہے، یہ سیم ہم لوگ اس کے تھرو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے کانشیسنیس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ لرنٹائف کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمبولک سٹیمولائی ہوتا ہے نا، یہ آپ لوگ کنڈیشننگ کے تھرو ہی سیکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ لوگ کیسے سیکھتے ہیں سمبولک سٹیمولائی؟ کنڈیشننگ کے تھرو آپ لوگ اس کو سیکھتے ہیں۔ پاولوف نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاگس کے اوپر۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ رنگ کا یعنی کہ بیل کا اور جو ہے نا اس کا فوڈ کا آپس میں ایک ایسوسیشن بنایا تھا کہ جب بھی کتے کو کھانا دیتے تھے ساتھ بیل جو ہے نا وہ بجا دیتے تھے۔ کتا جب کھانے کو دیکھتا تھا تو وہ اس کے منہ میں پانی آتا تھا، لیکن جب ہر دفعہ بیل بجائی جاتی تھی تو کتا یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ابھی مجھے کھانا ملے گا۔ ایون کہ جب اس کو کھانا نہیں بھی دیا جاتا تھا، صرف بیل بجائی جاتی تھی، تب بھی کتے کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو کتے کا یہ جو رسپانس تھا نا، کہ وہ بیل کی طرف بھی، وہ بیل کو سنتے ہی اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، یہ ہوتا ہے کنڈیشنڈ رسپانس۔ بالکل اسی طرح سے لرنٹائف نے بھی یہی کہا تھا کہ انسان بھی اسی طرح سے سمبولک سٹیمولائی سیکھتا ہے۔ کیسے سیکھتا ہے؟ کنڈیشننگ کے تھرو ہی سیکھتا ہے۔ جیسے کتے نے سیکھا نا، اسی طرح سے اس نے کنڈیشننگ کے تھرو سیکھا، اس طرح سے انسان بھی کنڈیشننگ کے تھرو سیکھتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جہاں پہ، اب اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ گھنٹی خطرے کی علامت ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خطرے والی سچویشن تھی تو بیل بج رہی تھی، ٹھیک ہے، تب اس نے کیا کیا، ایک ایسوسیشن بنا لی بیل کی اور ڈینجر کی، خطرے کی اور گھنٹی کی۔ تو پھر اس کے بعد جب بیل بجے گی تو اس کو ایک سمبولک سٹیمولس ملے گا۔
تو صرف بیل کو سنتے ہی اس کے اندر یہ ایک الرٹ وہ ہو جائے گا نا، اور وہ رسپانس کرنا شروع کرے گا، یعنی کہ بھاگے گا، یہ کہیں جائے گا. تو یہ جو رسپانس ہے نا، یہ ایک کنڈیشن رسپانس ہے. سمبولک اسٹیمولس کی طرح کام کیا بیل نے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیشہ تو نہیں نا ایسا ہوتا کہ بیل کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خطرے کی علامت ہے، نہیں نا پتا ہوتا. آپ لوگوں کو جیسے آپ اسکول میں تھے تو بریک ٹائم کی جو بیل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب آپ کو وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بیل ہے نا، یہ بریک ٹائم کی بیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر زور زور سے بجائی جاتی ہے تو. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ لوگ دیکھیں تو آپ جب پہلی دفعہ اسکول جاتے ہیں نا، اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اسکولس کی جو ہے نا، وہ ان کے ہاں ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے بیل بجانے کا. ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا وہ بریک ٹائم کے بیل کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ان کا طریقہ ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب اسکول جائیں گے آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی. پہلی دفعہ جب آپ لوگ دیکھیں گے، پہلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ اسٹیمولس ملے گا، آپ لوگ رسپونڈ نہیں کریں گے. لیکن دوسرے دن آپ کو پتا ہوگا، پہلے والے دن کے وہ آپ لوگوں کو چیز یاد ہوگی نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ لوگوں نے پہلے دن وہ چیز کنڈیشن کر لی کہ یہ جو بیل ہوتی ہے نا، یہ بریک ٹائم والی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک کنڈیشننگ کی بیس پہ پھر آپ لوگ ایک رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ سمبولک اسٹیمولائی بولتے ہیں. لنٹائر یہ کہتے ہیں، انہوں نے مزید پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انسان کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ سٹیجز میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس اوور آل بس ہو گئی، پوری ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی یہ ساری کنڈیشننگ ہوتی ہے. اب وہ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان سب سے پہلے لوور آرڈر چیزیں، لوور آرڈر تھنگس اور لوور آرڈر فنکشن سیکھتا ہے، جو کہ آسان کام ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہائر مینٹل فنکشنز نہیں ہوتے جس میں آپ لوگوں کو دماغ کو بہت زیادہ یوز کرنا پڑے. ٹھیک ہے، پہلے وہ لوور آرڈر کی چیزیں سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہائر فنکشن سیکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی کانشیسنیس ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان لوور آرڈر تھنگس کو سیکھے گا. اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ باڈی کی بیسک فنکشن ہوتے ہیں نا، جیسے کھانا پینا، انسان ہمیں یہ چیزیں پہلے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک لوور آرڈر تھنگس ہیں. ٹھیک ہے، لوور آرڈر کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں، تو انسان بھی کھاتا پیتا ہے. اس طرح سے تو جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ تو ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے انسان کی. لیکن اس کے بعد ایک ہائر آرڈر فنکشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ فنکشن ہوتے ہیں جو کہ پھر انسان کو جانوروں سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. یہ ہائر آرڈر کی فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے جہاں پہ آپ لوگوں کا شعور کام کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے، جیسے سوچنا، ٹھیک ہے، چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا، چیزوں کو سمجھنا، دوسروں تک اپنی بات کو پہنچا سکنا، کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی ہونا. یہی وجہ ہے کہ انسان جانوروں سے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں کے اندر صرف لوور آرڈر تھنگس ہوتی ہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں وہ پہلے لوور آرڈر تھنگس کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہائر فنکشنز بھی سیکھتے ہیں. لونٹائف نے مزید ان کی اس بات سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ مینٹل فنکشنز انہیرٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی وراثت میں یہ ہائر فنکشنز نہیں ملتے جن کو ہم لوگ مینٹل فنکشنز بولتے ہیں، بلکہ یہ کنڈیشننگ کے تھرو آتی ہیں. گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے جو ہے نا وہ مینٹل فنکشنز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. دوسرے جو ایک اور سائنٹسٹ تھے وہ تھے کے ایم بیکوف. انہوں نے بات کی تھی کہ جو سینسری سگنل ہوتا ہے نا، یہ وربل سسٹم کے اندر چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح کا انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا کہ سینسری سگنل سسٹم چینج ہو جاتا ہے وربل سسٹم کے اندر. اس طرح سے انسان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پہلے جو انسان کیا کرتا ہے کہ صرف سینسیشنز کو ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو چیز سینس کرے گا نا اسی کو ریئیکٹ کرے گا، جو چیز وہ دیکھے گا، سنے گا، محسوس کرے گا، اسی کو ہی وہ سینس کرے گا. لیکن بعد میں جب اس کے اندر کنڈیشننگ ہو جائے گی تو وہ ورڈز پہ یا وربلی بھی وہ ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر شروع میں اگر کوئی ایک بندہ ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز گرم ہوتی ہے، کس طرح کی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی انسان کا وہ شعور بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ شروع میں سینس کرے گا اس کو کہ اس کو وہ چیز گرم لگے گی، تبھی وہ سیکھے گا، وہ اس طرح سے وہ ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی وہ کنڈیشننگ ہو گئی. جب ایک دفعہ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ورڈ سے بھی ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ بعد میں اس کو کوئی بندہ بول دے گا نا صرف کہ یہ چیز گرم ہے، اس چیز کے وہ قریب بھی نہیں جائے گا پھر. ٹھیک ہے، اب شروع میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو شروع کی جو سٹیج ہوتی ہے نا کانشیسنیس کی ڈیولپمنٹ کی، اس میں انسان صرف سینسری سٹیمولائی کو ایکنالج کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ خود سینس کر کے چیزوں کو اور پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر لانٹائف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی لوور آرڈر فنکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ فار ایگزامپل کوئی ٹیمپریچر ہے، وہ ایز اے سٹیمولائی ہوگا تو انسان رسپونڈ کرے گا. پھر
اس سٹیج کے بعد کانشیسنیس فردر ڈیولپ ہوتی ہے اور انسان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور انٹرپریٹ کرنا سمجھ جاتا ہے اور سیکھ جاتا ہے. لرنٹائف کے مطابق تو یہ تھا نا کہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ہائر آرڈر فنکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب آپ لوگ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور انٹرپریٹ کرنا یا مینٹل فنکشنز کرنا آپ لوگ شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ہائر آرڈر فنکشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بائیکوف نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے اندر وربل کمیونیکیشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ وربل سٹیمولس کو بھی رسپونڈ کرتا ہے. کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ صرف وہ خود سینس کرے گا تو وہ رسپونڈ کرے گا, لیکن پھر بعد میں جب اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ وربل سٹیمولس کو بھی وہ رسپونڈ کرتا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم لوگ وربلی کنڈیشن رسپانس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ لوگ کوئی چیز سنتے ہیں نا, سن کے ہی آپ نے سیکھ لی, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگ وربلی کنڈیشن رسپانس کہیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کوئی بری خبر سنی تو آپ لوگ اس کے مطابق ہی رسپونڈ کریں گے, آپ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے رسپانس دیا, کیسے دیا؟ سن کے دیا نا, تو وربلی لفظوں میں آپ لوگوں نے سنا. ٹھیک ہے, وربل مینر میں آپ لوگوں نے ایک چیز, آپ لوگوں کو وہ ایک رسپانس ملا, آپ لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا. ہیومن کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, پھر وہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب بھی اس کو بیڈ نیوز سنائی دے گی وہ سیم مینر میں ہی رسپونڈ کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ غمگین ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے وربل سٹیمولائی کی. اس کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ مجھے وربلی جب اس طرح کا سٹیمولس ملا تو میں نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے. فار ایگزامپل وربل سٹیمولائی آپ لوگوں کو ملتا ہے کہ اگر کوئی آ کے کوئی خوشی کی خبر سناتا ہے تو آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں, مبارکباد دیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے بھی انسان جو ہے نا وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد بائیکوف کی یہ جو کنٹریبیوشن تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ کس طرح سے سینسری کنڈیشننگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہی سینسری کنڈیشننگ وربل کنڈیشننگ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی ان کی. یہاں پہ جو لیکچر ہے نا, میں آپ لوگوں کو اس کو آسان کرنے کا ایک آسان سا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں یاد کرنے کا. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ویگوٹسکی کے ساتھ کام کس نے کیا تھا؟ الیگزے لرنٹائف نے کیا تھا, کیونکہ یہ آپ لوگوں کا MCQs آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, الیگزے لرنٹائف کی جو کنٹریبیوشنز تھیں اس میں مین کنٹریبیوشن کون سی تھی کہ انہوں نے سمبولک سٹیمولائی کے بارے میں بات کی تھی کہ کانشیسنیس کیا ہوتی ہے, تب بنتی ہے جب آپ لوگ سمبولک سٹیمولائی کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ لوگ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ انہوں نے دو سٹیمولائی کی ایگزامپلس دی تھی, ایک ہوتا ہے آرڈینری سٹیمولائی اور ایک ہوتا ہے سمبولک سٹیمولائی. پھر آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی کہ لرنٹائف نے جو پاولوف کی جو کنڈیشننگ تھی نا, ان کے ساتھ اس نے ایک لنک بنایا تھا. پھر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے پورے ایک سیٹ پیٹرنز بنائے تھے کہ پہلے لوور آرڈر چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ہائر جو ہے نا وہ فنکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد KM بائیکوف والا ہے, تو اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے وربل سسٹم کی بات کی تھی کہ پہلے سینسری سگنل ہوتا ہے, پھر وہ وربل سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وربلی کنڈیشن رسپانس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. اس طرح سے آپ لوگ جب مین پوائنٹس آپ ایک پوائنٹ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں نا, تو یہ سارے سائنٹسٹ بھی کبھی بھی آپ لوگوں کے آپس میں پھر میچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مکس اپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا ہو گیا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.